خدا وحدہ لا شریک فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں یہ توفیق ملتی رہے کہ دین سنتے رہیں اور سناتے رہیں تو پھر میری ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس پیسہ مال و دولت عزت سب کچھ آئے تو جو کچھ میں نے مال و دولت تمہیں عطا کیا ہے جو کچھ تمہیں عزت عطا کی ہے اس پر میرا شکر ادا کرتے رہو. یہ چیز برقرار نہیں رہے گی لیکن اپنے فضل و کرم سے میں اس میں اضافہ بھی فرماتا رہوں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ماحول میں یہ عزت برقرار رہے ہماری یہ مال و دولت برقرار رہے تو ہم اس کو جائز طریقوں سے خرچ کریں جائز طریقوں سے اس کو مہیا کریں اور خدا وحدہ لا شریک کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہیں. خدا وحدہ لا شریک کو شکایت نہ دیں کہ یا رب العالمین تو نے مجھے غربت میں رکھا فلاں کو اتنا مال و دولت عطا کیا. ایک ہی بھائی ہے اس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے دوسرا بھائی اس کے پاس مال و دولت کم ہے. یہ خدا کی عطا ہے. خدا وحدہ لا شریک بہتر جانتا ہے. جو فیصلہ رب اپنے بندے کے لیے کرتا ہے اس سے بہتر کوئی فیصلہ کسی کے لیے نہیں کر سکتا. دوستو خدا کے فیصلے پر بھروسہ اور اعتبار ہو اور یہ جذبہ ہو کہ شاید یہ میرے لیے بہتر ہو. اگر میرے پاس پیسہ آ جائے تو شاید ہو سکتا ہے کہ میں وقت کا فرعون بن جاؤں. شاید ہو سکتا ہے کہ میں اپنے خدا وحدہ لا شریک رب کو بھول جاؤں. اگر آج غربت ہے میرے پاس پیسے کی کمی ہے میرے پاس تو بار بار میرا رب تو مجھے یاد آ رہا ہے نا بار بار اپنے رب کو تو یاد کر رہا ہوں. اور جو مال و دولت جن کے پاس ہے وہ یہ سوچیں کہ خدا وحدہ لا شریک کا انتخاب بہتر تھا. اگر میرے پاس مفلسی ہوتی غربت ہوتی تو ہو سکتا تھا میں اپنے رب سے نا امید ہو جاتا. ہو سکتا میں اپنے رب کو گلہ و شکوہ دیتا اور دین اسلام سے خارج ہو جاتا. تو دوستو جو رب کی عطا ہے اس میں خوش رہنے کی کوشش کرو. اپنے رب کی عطا سے باہر نکلنے کی کبھی بھی کوشش نہ کرو. جب رب کی حد سے انسان نکل جاتا ہے پھر وحدہ لا شریک اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو دوستو آج جو آیت پاک میں نے پڑھی ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین یہ ہے تو قرآن پاک کی آیت لیکن یہ دعویٰ کن لوگوں کا ہے؟ یہ دعویٰ ہے کفار کا. کافروں نے یہ دعویٰ کیا تھا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین کہ یہ جو زندگی ہے نا دنیا کی یہ کچھ بھی نہیں ہے صرف دنیا کی عیش و عشرت ہے. کفار نے یہ دعویٰ کیا تھا یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کچھ نہیں ہے یہ صرف دنیا کی زندگی ہے 4 دن جو ہم نے گزار لینے. نموت ہم مر جائیں گے ونحیا ہم زندہ ہوں گے وما نحن بمبعوثین ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. ہم پیدا ہو رہے ہیں ہم مر رہے ہیں ہم پیدا ہو رہے ہیں ہم مر رہے ہیں یہ دنیا کا سلسلہ چلتا رہے گا. لوگ مرتے رہیں گے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے بس بات یہاں تک ختم ہوگی. وما نحن بمبعوثین ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. یہ دعویٰ کافروں کا تھا کفار کا تھا لیکن پیروی ہم نے شروع کر دی. آج اسی دعوے کی پیروی ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی فکر ہی نہیں آخرت کی. ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں مرنے کے بعد ہماری ملاقات کس سے ہونے والی ہے. اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیں حاضری دینی ہے جواب دینا ہے. ایک مالک کسی نوکر کو کوئی کام کے لیے بھیجے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ مالک میرے اوپر نہیں بھی کھڑا لیکن مجھے کام مکمل کر کے جواب دینا ہے. اگر کام مکمل نہیں کروں گا تو وہ مجھ سے پوچھے گا کہ اس کام کے لیے تجھے ٹائم دیا ہے. لیکن ہم نے تو یہ زندگی ایسے سمجھ لیا کہ بس کھانا ہے پینا ہے چلنا ہے پھرنا ہے لوگوں کے ساتھ تعلقات کرنے ہیں مال و دولت اکٹھا کرنا ہے بس اور کچھ نہیں ہے. یہ دعویٰ کافروں کا تھا. لوگوں آج ہم نے اس دعوے کو اپنے اس لباس کو پہن لیا ہے اور ہمیں فکر تک نہ رہی آخرت کی. ہر شخص دنیا کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. دین کی دوڑ میں کوئی آگے نکل نہیں رہا. دنیا کی دوڑ میں ہر کوئی ایک شخص ایک دوسرے سے آگے جا رہا ہے. ہر شخص دوسرے کو پیچھے کھینچ رہا ہے. دوستو یہ کافروں کا دعویٰ ہے یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے. ہمارا شیوا مسلمان کا شیوا تو یہ ہے کہ وہ اگر صبح کر لے تو شام کا انتظار نہ کرے. یہ سوچے کہ شاید یہ میری آخری صبح ہو. اگر وہ نماز پڑھ لے تو دوسری نماز کا انتظار نہ کرے. سوچے کہ یہ شاید میری آخری نماز ہو. اس کے بعد اپنے محبوب اپنے پروردگار
بار اپنے رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں مجھے پیش ہونا ہے، مجھے اپنے رب سے محبت ہے، مجھے اپنے رب سے عشق ہے، میں اپنے رب کا دیدار کرنے جاؤں گا۔ کب وہ لمحہ آئے گا جب میں اپنے وحدہ لا شریک رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، رب مجھ سے پوچھے گا میرے بندے کتنی پیاری شکل و صورت تجھے عطا کی ہے میرے بندے، اب کیا تحفہ لایا ہے؟ تو میں کہوں گا رب العالمین میں اپنی عاجزی کا تحفہ تیری بارگاہ میں۔ یہ عاجزی تو ہم میں پائی نہیں جا رہی۔ ہر ایک شخص تکبر و غرور سے بھرا ہوا ہے، جس کو ہاتھ لگا وہ مڑ کے ایسے دیکھتا ہے جیسے اس سے بڑا کوئی فرعون نہیں ہے۔ یہ چیز تو ہمارے پاس ہمیں نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں یہ تو کافروں کا طرز طریقہ ہے، یہ طرز زندگی کفار کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ آج یہی بات میں کرنی ہے دوستو کہ مسلمانوں کا طرز زندگی کیا ہے؟ ہم نے کفار کو دیکھا، ہم نے انگریزوں کو دیکھا، ہم نے غیر مسلموں کو دیکھا اور ان کی پیروی کرنا شروع کر دی، اپنے لباس تک ان کی پیروی میں لگا دیے، اپنا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا ہم نے ان کی پیروی میں لگا دیا۔ کبھی یہ سوچا کہ ہمیں خدا وحدہ لا شریک نے ایک بار بھی حکم نہیں دیا کہ تم غیر مسلموں کو پیروی کرو؟ خدا وحدہ لا شریک بار بار نبی کے ذریعے یہ فرما رہا ہے کہ کفار تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، تو ہم پھر بھی ان کی پیروی کر رہے ہیں، ہم پھر بھی ان کو فالو کر رہے ہیں، ہم پھر بھی کفار کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، پھر وہ نماز پڑھتا ہے، پھر وہ تلاوت قرآن کرتا ہے، پھر وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے میدان عمل میں نکل پڑتا ہے، اپنے آپ کو سنوارتا ہے، ہم مسلمانوں کی اس کے لیے رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں، ہم مسلمان ہو کر اس کے لیے دیوار بن جاتے ہیں۔ کوئی اس کو کہتا تم نمازی بن گئے ہو، کوئی اس کو کہتا تم حاجی بن گئے ہو، کوئی اس کو کہتا جا ہم نے اپنی قبر میں جانا، تو نے اپنی قبر سنوارنی ہے۔ دوستو یہ تو خدا کا پیغام تھا، یہ تیرے ذمہ تھا، میرے ذمہ بھی تھا کہ جتنی بات کا مجھے پتا ہے میں آگے پہنچاؤں۔ لیکن ہم نے کبھی اپنی آفس میں جاتے ہیں، اپنے اوطاق میں جاتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گھر کی باتیں گھر کے دکھ اپنے دکھ تو بانٹتے ہیں، لیکن خدا اور خدا کے رسول کی بات کبھی پہنچائی؟ ہر وہ کام جو خدا کے نام سے شروع نہ کیا گیا ہو وہ نامکمل ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی بات اپنے دکھ کا آغاز کبھی اللہ اور اس کے رسول کی بات سے کیا ہوتا؟ سب سے پہلے ہم اللہ اور اس کے رسول کا کوئی پیغام پہنچاتے، آغاز اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ہو، پھر دنیا داری بھی ہے۔ ذرا سوچو کہ ہم یہاں آئے ہیں، اگر ہم کسی کے پاس جا کر ایک وقت کا کھانا کھا لیں، توجہ کرنا، ایک وقت کا کھانا کسی کے پاس کھا لیں، 4 دن یا 8 دن ہم رہیں ان کے پاس اور ان کے پاس ہم کھاتے رہیں، تو ساری زندگی اگر کوئی نسلی ہوگا تو یاد رکھے گا کہ اس نے مجھے کھلایا تھا، اس کا میں نے کھایا ہوا ہے۔ ساری زندگی اپنی نسلوں کو بتاتا جائے گا کہ اس بندے کا ادب و احترام کرنا میرے مشکل وقت میں یہ کام آیا تھا۔ اصلا نال جے نیکی کریے تو نسلاں تائیں نہیں بھولدے، بد نسلاں نال جے نیکی کریے تو الٹیاں چالنا چل دے۔ تو اگر کوئی نسلی شخص ہوگا تو وہ اپنی نسلوں تک بتاتا جائے گا کہ اس بندے کا مجھ پر احسان ہے، اس بندے سے غلطی بھی ہو جائے تو درگزر کرنا ہے۔ یار ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ ایک انسان کا احسان یاد کر رہے ہیں جس رب العالمین نے ساری زندگی کھلایا، اس کا اپنی بچوں کو بتا کے نہیں جا رہے ہم کہ رب کا احسان ہے، رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہر لقمے کی اس کی قیمت ہم ادا نہیں کر سکتے۔ وہ کبھی سوچا ہے تم نے وہ لقمہ کہاں سے بنتا ہے؟ ایک دانہ گندم کا کہاں سے پیدا ہوا؟ بڑی اچھی سی بات، بڑی آسان سی بات کر دیتے ہیں کہ گندم زمین میں پھینکو اور وہ تیار ہو جائے گی۔ کبھی سوچا ہے کہ وہ سب سے پہلے جب گندم کا دانہ ہی نہ تھا کہاں سے پیدا ہوا؟ خدا نے عدم وجود سے وجود میں چیز لائی کہ سب سے پہلے جب کوئی چیز تھی نہیں تیرے لیے اس نے وہ وجود میں لے کے آیا رب العالمین، اور ساری زندگی اس رب کا تو رزق کھاتا رہا۔ خدا وحدہ لا شریک نے زمین سے تجھے وہ دانہ نصیب فرمایا اور اعلان کیا رب نے، اے میرے بندے یہ نہ سوچنا کہ زمین سے ایک دانہ گندم کا تجھے میں نے عطا کیا، بلکہ زمین کا سب کچھ تیرے لیے میں نے کر دیا۔ زمین کے سارے خزانے ہیں بندے میں نے تیرے تابع کر دی، دنیا کی ساری مخلوق سوائے انسانیت کے تیری محتاج کر دی میں نے،
تیرے پیچھے لگا دی. ہاتھی کتنا بڑا جسامت والا جانور ہے, لیکن خدا وحدہ لا شریک نے اس کو بھی انسان کے تابع بنا دیا. اونٹ, خدا وحدہ لا شریک فرماتا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کبھی تم نے اونٹ کو دیکھا ہے کتنی بڑی جسامت کا جانور ہے, اور ایک چھوٹا سا بچہ اس کی نکیل پکڑ کے اس کو جدھر چاہے لے جا رہا. خدا وحدہ لا شریک نے اس دنیا کا بادشاہ تمہیں بنا دیا یار, ساری مخلوق کا آقا و سردار بنا دیا. پھر بھی تم یہ نہیں سوچ رہے ہو کہ جو ایک لقمہ کھلا دے ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ اس کا احسان ہے, اور جو ساری زندگی کھلائے ہم بچوں کو کبھی بتا کے نہیں گئے. ہم نے خود اپنی تیاری نہیں کی, بچوں کو کیا بتائیں کہ خدا وحدہ لا شریک کا احسان ہے کہ میں تو اس قابل ہی نہیں تھا, میں تو ایک دانہ زمین میں پھینکتا تھا, خدا وحدہ لا شریک اس سے 700 دانے مجھے عطا کرتا. سنابل, جس طرح ایک دانہ وہ زمین میں پھینکتا ہے, اس دانے سے میں نے 7 بالیاں پیدا کی, 7 سٹے پیدا کیے, 7 سنگ پیدا کیے میں نے. وہ ایک دانے سے خدا وحدہ لا شریک تجھے 700 دانے عطا کر رہا ہے. کبھی تو نے اپنے بچے کو بیٹھ کے بتایا کہ اس رب کا کتنا مجھ پر فضل و کرم ہے کہ عزت بھی دی, مال و دولت بھی دیا, شہرت بھی دی, صورت شکل بھی دی, اسلام بھی دیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بھی بنایا. اپنے بچوں کو ہم نے نہیں بتایا. تو یہ امانت تھی دوستو, اپنے دل میں اس امانت کو سنبھال کے رکھنا تھا, اپنے بچوں تک اس امانت کو منتقل کرنا تھا, اپنے اڑوس پڑوس میں اس امانت کو منتقل کرنا ہے. جب کوئی نیا گھر آ جائے کسی گاؤں میں بیٹھنے کے لیے, تو گوٹ کا جو بڈیرا ہوتا ہے نا, وہ سے بتاتا ہے بھائی بیٹھنا ہے تو بیٹھ, لیکن یہ یاد رکھ اس گوٹ کے یہ قانون اور اصول ہے, تجھے پابندی کرنی پڑے گی. کبھی ہم نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ میرا یہ اصول ہے بھائی, دین اسلام کی بات شوق سے سنیں گے, کوئی کرے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یار اس بات کو چھوڑ وہ بات کر لے. یعنی دین پر ہمارا سب کچھ قربان, اور جس نے دین پر سب کچھ قربان کر دیا اس نے اللہ وحدہ لا شریک کو راضی کر لیا. اور جس کو رب العالمین جس سے راضی ہو جائے, خدا وحدہ لا شریک دنیا میں سے چرچے کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین, خدا وحدہ لا شریک اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. کس بندے سے؟ اب بات ذرا تصور کرنا, تھوڑی سی توجہ کرنا. بندہ وہی تھا خدا سے دور تھا, خدا کی نافرمانی کر رہا تھا, کبھی اس نے خدا کو یاد ہی نہیں کیا تھا, کبھی خدا کی نعمتوں کو یاد ہی نہیں کیا تھا. زندگی گزر گئی اس کی. جس طرح ہم سفر کرتے ہیں تو اگر ہم نے یہاں آنا تھا, تھوڑا سا راستہ بھول گئے, کوئی آدھا گھنٹہ ہم غلط راستے پر چلتے رہے, پھر ہمیں پتا چلا کہ ہم تو غلط تھے, پھر اسی وقت ہم پریشان بھی ہوں گے اور پیشماں بھی ہوں گے, اور اس کے بعد ہم جلدی سے واپس لوٹیں گے بھی. ساتھ جو وقت ہمارا ضائع ہوا آدھا گھنٹہ, اس پر افسوس بھی کریں گے کہ یہ ہمارا ٹائم ضائع ہو گیا, غلط راستے پر چل پڑے. جتنا وقت غلط راستے پر لگا اس وقت کا افسوس. یار ہم نے تو 70 سال زندگی گزار دی غلط راستے پر چلتے چلتے, 100 سال زندگی گزار دی غلط راستے پر چلتے چلتے. جتنی انسان کو رب نے زندگی دی تھی وہ زندگی ساری ہم نے غلط راستے پر چلتے چلتے گزار دی. ہمیں کب افسوس ہوگا کہ ہم غلط چل رہے ہیں؟ ہمیں کب پتا چلے گا کہ یار یہ راستہ خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ اقدس تک نہیں پہنچاتا, یہ راستہ تو شیطان کی طرف جاتا ہے؟ کب پتا چلے گا ہمیں؟ لیکن ہم نے نہ سوچا. لیکن اگر 70 سال کے بعد بھی یہ احساس ہو گیا کہ میں غلط تھا اور اس کا مجھے دکھ لگ رہا ہے کہ یہ جو زندگی میں نے گزاری غلط طریقے پر گزاری, اب یہ جو تجھے دکھ لگا ہے, پہلے خدا سے دور تھا, خدا تجھ سے ناراض تھا, تو خدا سے دور تھا, تجھ کو خدا سے محبت نہیں تھی, لیکن اب جو دل میں خیال ہی پیدا ہوا, خدا کی محبت جاگی کہ میں اپنے رب کے راستے کی طرف جاؤں, تو خدا وحدہ لا شریک نے فرمایا اگر رب چاہتا تو فرما دیتا کہ آ بندے تجھے میں نے بخش دیا, آ بندے تیری غلطی کو معاف کر دیا, اب اس راستے کو چھوڑ دے, اس راستے کی طرف چل پڑ. لیکن خدا وحدہ لا شریک عرفہ اعلیٰ ذات, کتنا بڑی نعمت رب نے عطا کر دی. خدا فرماتا ہے بندے اب یہ یاد رکھ, تجھے صرف بخشا نہیں میں نے,
اب دنیا میں میں نے اعلان کر دیا کہ اس سے میں پیار کرنے لگ رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. دوستو پہلے خدا سے دور تھا، بھٹک رہا تھا. اب جو توبہ، وہ دل میں نرمی پیدا ہوئی، خدا کی محبت جاگی، خدا کا خوف جاگا اس کے دل میں. بندے کہتے ہیں تجھے خدا کا خوف نہیں ہے. یعنی مومن اور منافق میں فرق یہ ہے کہ غلطی تو دونوں سے ہوتی ہے. منافق بھی غلطی کرتا ہے، مومن سے غلطی ہوتی ہے. لیکن فرق یہ ہے مومن سے جب غلطی ہوتی ہے تو تھر تھر کانپتا ہے، وہ خدا کے خوف سے ڈرتا ہے، وہ خدا وحدہ لا شریک سے ڈرتا ہے، وہ کامنے لگ جاتا ہے. اور منافق جب غلطی کرتا ہے تو وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، وہ اپنی غلطی کو برقرار رکھنے کے لیے اور غلطیاں کرتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق اور مومن میں فرق ہی ہے. اب ہمیں پتا ہے کہ ہم کون سے سٹیج پر بیٹھے ہیں. ہم غلطی کر کے خدا سے ڈرتے ہیں یا پھر اور غلطی کے لیے بہادر اور دلیر ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ہم غلطی کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ مجھ سے جواب دیا گیا نہیں، اگر میں جواب دوں گا تو میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، تو ڈرے گا، کانپے گا، پھر تجھے خدا وحدہ لا شریک تیرے دل کی کیفیت کو سمجھے گا. خدا فرمائے گا اے بندے تجھے بخش نہیں دیا، اب میں تجھ سے پیار کرنے لگ رہا ہوں. ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والے سے کو پسند کرتا ہے اور محبت کرتا ہے. اب بات یہ ہے کہ جس سے رب محبت کرے پھر اس بندے کا کیا مقام ہے، کیا شان ہے جس سے رب محبت. پہلے وہ عام انسان تھا، پہلے اسے کوئی شاید سلام بھی نہ کرتا اور دیندار لوگوں کہے کہ خدا کی رحمت سے دور ہے. لیکن جب وہ خدا کی محبت میں آیا، خدا اس سے پیار کرنے لگ رہا. یار اس علاقے کا اگر کوئی بڑا آدمی ہو یا ایسے ہی سمجھ لو ہمارے ملک کا بادشاہ اگر کسی شخص پر پیار و محبت کرے یا منظور نظر ہو وہ شخص اس کا، تو ہم تک اگر وہ پہنچ جائے تو ہم اس کا ادب و احترام کریں گے کہ یہ بادشاہ کا منظور نظر ہے. اور جب خدا کا منظور نظر ہو، احکم الحاکمین کا منظور نظر ہو، سارے بادشاہوں کے بادشاہ، وہ اس شخص سے محبت کرنے لگ رہا ہے. اب خدا فرماتا ہے ہمارا جبریل، خدا جبریل کو بلا رہا ہے، فرما رہا ہے اے جبریل اس بندے سے میں پیار کرتا ہوں. یا رب العالمین یہ تو بڑا گناہگار تھا، یہ تو تیری رحمت سے دور نکلنے کی کوشش کر رہا تھا. خدا فرما رہا ہے اے بندے میں اے جبریل اس سے میں پیار کر رہا ہوں، فرشتوں کے سردار کو حکم دے رہا. اب ہماری اوقات بدل رہی ہے، اب ہماری حیثیت اور سٹیٹس بدل رہا ہے کہ اب ہمارا یہ مقام ہے کہ نوری مخلوق میں رب ہمارا تذکرہ کر رہا ہے. اے جبریل وہ جو بندہ بیٹھا ہے اس سے میں پیار کرتا ہوں، وہ جو بندہ بیٹھا یہ میرا محبوب بندہ ہے. یا رب العالمین پھر کیا حکم ہے؟ رب فرماتا ہے اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر. اب ہمارا سٹیٹس یہ ہو گیا کہ جبریل بھی ہم سے محبت کرنے لگ رہا ہے. اور جس سے فرشتے محبت کریں اس سے دنیا کیا نقصان پہنچائے گی؟ اسے دنیا کا کوئی خوف نہیں. کہ جس سے رب محبت کرے. ہمیں رب سے محبت کرنی چاہیے تھی، لیکن رب فرما رہا ہے حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندے اگر تو ایک قدم اٹھا میں ایک گز تیری طرف تیرا قرب تجھے عطا کروں گا. اگر تو ایک گز قرب مجھے ایک گز میری طرف قدم اٹھائے گا میں دونوں ہاتھوں کا پھیلاؤ تیری طرف تیرا قرب تجھے عطا کروں گا. اے بندے تو آتو سے فذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر اس ساتھی سی محفل میں کر رہا ہے، تیرا ذکر میں نوری مخلوق میں کر رہا ہوں. اب تیرا شان اور تیرا سٹیٹس تو سادے سے کپڑوں میں بیٹھا ہے، عام بندہ ہو کے بیٹھا ہے. اب تجھے کیا پتا کہ تیرا مقام کیا ہے؟ تیری نوری مخلوق میں تیرا ذکر ہو رہا ہے. فلاں جو بندہ ہے سارے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ رب اس سے محبت کرتا ہے. رب نے جبریل کو بلایا، جبریل کو بھی رب نے فرمایا اس بندے سے محبت کر. اگر اپنی آخرت چاہتے ہو، اب خدا کو راضی رکھنا چاہتے ہو تو اس بندے سے محبت کر. اور جبریل عرض کرتے ہیں یا رب العالمین اور بھی کوئی حکم ہے؟ رب فرماتا ہاں ہاں اے جبریل جا پوری آسمانی مخلوق میں اعلان کر دے کہ اس بندے سے رب محبت کرتا ہے. اب جو اس نے توبہ کی، اب جو اس کے دل میں وہ جو توبہ آئی، خدا کا خوف آیا، اب اس کا سٹیٹس بدلتا جا رہا ہے. اب وہ سٹیٹس اس کا مقام بدل گیا.
پہلے اسے لوگ بھی سلام نہیں کرتے تھے. اب بات سنو کہ فرشتے بھی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. رب فرشتوں کو بھی فرما رہا ہے, پوری آسمانی کائنات میں رب العالمین اعلان کروا رہا ہے جبریل سے, اس بندے سے میں پیار کرتا ہوں, اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں. رب العالمین میں نے اعلان کر دیا, سب فرشتوں کو یہ بتا دیا کہ فرشتوں اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو اس بندے سے پیار کرو, اس بندے کو اپنا محبوب بنا لو. اللہ فرماتا نہیں, بات ختم نہیں ہوئی. اب یہ جو بندہ ہے نا, یہ عام بندہ نہیں ہے, یہ بندہ ہو گیا خاص. پہلے اس کا ذکر میں نے آسمانوں میں کیا, پہلے اس کا تعارف میں نے آسمانوں کو کرایا. جس طرح کوئی خاص بندہ ہو, پہلے وہ اپنے سٹیٹس کے بندوں سے ملتا ہے, پھر وہ عام بندوں سے ملتا ہے. خدا نے فرمایا بندے تیرا کیا مقام, اب تیرا سٹیٹس دیکھو کہ پہلے میں نے تیرا نوری مخلوق میں تعارف کرایا. جبریل کو حکم دیتا رب, اب جا زمین میں اعلان کر دے کہ لوگوں, جو شخص خدا کو راضی رکھنا چاہتا ہے وہ اس بندے سے پیار و محبت کرے. اب بندے اسے جھک سلام کر رہے ہیں, بندے اس کا ادب و احترام کر رہے ہیں. یہ کس نے دل میں پیدا محبت کی؟ اب ہم نے تو نہیں کہا کہ یار اس بندے کا ادب و احترام کرو, اب اس نے خدا کو راضی کیا, اس نے اپنے دل کو خدا کی طرف متوجہ کر لیا, اور خدا وحدہ لا شریک نے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دیا. تو دوستو پیغام یہی ہے کہ اگر تم اپنے دل کو خدا کی طرف لگا لو, اپنے دل کا جو راستہ ہے وہ خدا کی طرف کر دو, اپنے دل کا منہ جو ہے وہ خدا کی طرف کر دو, تو خدا فرماتا ہے اس کا بدلہ جو ہے, اس کا جو انعام ہے, میں پوری کائنات کے دلوں کو تیری طرف لوں. اب تو کوشش کر رہا ہے میں دنیا میں مال و دولت بنا لوں, لوگ میری عزت کریں گے. تو کوشش کر رہا ہے میں ماحول میں اپنا سٹیٹس بنا لوں, لوگ میری عزت کریں. یار فارمولا تو یہ ہے, تو نے فارمولا استعمال نہیں کیا, اور جو لوگ پڑھے لکھے وہ جانتے ہیں فارمولے کے بغیر وہ حل تک پہنچ ہی نہیں سکتا. جب تک فارمولے کو فالو نہیں کرے گا اس وقت تک وہ حل تک نہیں پہنچ سکتا. فارمولا تو یہ تھا کہ تو اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر. جب تجھ سے غلطی ہو جائے, غلطی تو ہوتی, غلطی عیب نہیں ہے, گناہ کا کسی کو عیب نہ دلاؤ. یہ کہو کہ گناہ کرنے کے بعد تیرے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا ہو, تو رب سے ڈرا ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. جب تو ڈرا, تیرے دل میں نرمی پیدا ہوئی, اب وہ جو تیرے دل کی سیاہی تھی وہ دھل گئی. انسان گناہ کرتا ہے, اس کے دل پر سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے, اور جب وہ گناہ کرتا جاتا ہے اور سیاہ نقطے پیدا ہوتے جاتے ہیں, اس کا دل جب سارا سیاہ ہو جاتا ہے, اس وقت اس بندے کا مقام کیا ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے. ساتھ والا کہہ رہا یار میں تو جا رہا ہوں نماز پڑھنے, لیکن اسے احساس نہیں ہوگا کہ یہ تو جا رہا ہے, میں کیوں نہیں جا رہا ہوں. یار مجھے اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہے, میں نے زکوٰۃ نکالنی ہے, کس کو دوں؟ اس سے مشورہ کر رہا, وہ بھی مالدار ہے, اسے احساس نہیں ہے. یار اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے مال و دولت دیا, میں حج پر جا رہا ہوں. اب وہ ساتھ دبئی یا دوسرے ملکوں کا ٹکٹ لے کے بیٹھا ہے, اسے احساس نہیں کہ میں بھی حج پہ چلا جاؤں, کیونکہ دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے کہ اب اس کو گناہ محسوس ہی نہیں ہو رہا. اور یہی ہے دل کا اندھا پن. من کانا فی ہاذی اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی, جو اس دنیا میں اندھا رہا پھر وہ آخرت میں بھی اندھا رہا. اب وہ آنکھوں سے اندھا نہیں ہے, جو دل کا اندھا دنیا میں رہا, دل میں اس نے اپنے رب کو بسایا ہی نہیں ہے, اپنے رب کی محبت دل میں پیدا ہی نہیں کی ہے, اب وہ دنیا میں بھی اندھا رہا, نیکی اسے نظر ہی نہیں آئی ہے, اسے خدا وحدہ لا شریک کی محبت دنیا میں نظر ہی نہیں آئی. خدا وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ دنیا میں تو اندھا رہا, آخرت میں تجھے اندھا اٹھاؤں گا. اور یہ دل کا اندھا پن ہی تھا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زمانے میں ابو جہل کو اس نے روک کے رکھا. دل کے اندھے پن نے, دیکھ تو وہ بھی رہے تھے کہ یہ نبی ہے, برحق ہے, آخری نبی ہے, اتنی شانوں والا ہے, خدا وحدہ لا شریک, یہ قدم اٹھاتے ہیں خدا رحمت برسا رہا ہے, یہ جیسے بولتے ہیں خدا وحدہ لا شریک ادا کرتا جا رہا ہے, خدا وحدہ لا شریک کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں خدا وحدہ لا شریک قبول کرتا جا رہا ہے. لیکن یہ بات انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی, دل کا اندھا پن تھا. ابی بن خلف کو اسلام لانے کے لیے نہ لا سکا,
ابو جہل کو اسلام لانے کے لیے نہ لا سکا، ابو لہب کو اسلام لانے کے لیے نہ لا سکا، یہ کفار بڑے بڑے سرداروں کو متوجہ نہ کر سکا، تو آج اگر ہمارا دل اندھا ہو گیا تو ہمیں کیسے لائے گا؟ دوستو یہ دل کی سیاہی دھونی پڑے گی، اور دل کی سیاہی صابن سے نہیں دھلے گی، دل کی سیاہی موت کو اکثر یاد کرنے سے اور تلاوت قرآن کرنے سے دھلتی ہے۔ کوشش کرو صبح اٹھ کے نماز ادا کرو، اور نماز کے بعد کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کرو، خدا کا ذکر کرو، اس سے دل دھلتا جائے گا۔ جس دن دل صاف ہو گیا وہ چھوٹا سا داغ بھی تمہیں نظر آنے لگ جائے گا، یہ دل پھر اتنا صاف ہو جائے گا یہ خدا کے جلوے نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ دل وہ تھا جب انسان پیدا ہوتا ہے نا بچہ، اس وقت دل اتنا پاک و صاف ہوتا ہے خدا کے جلوے اس دل سے نظر آتے ہیں، اس وقت وہ جو دل ہے ایک ولی کا دل ہوتا ہے، اس وقت وہ جو دل ہے پاک و صاف ہوتا ہے۔ جب انسان بڑا ہوتا ہے داغ لگتے جاتے ہیں، پیدا تو وہ ولی ہوا تھا، پیدا تو گناہوں سے پاک و صاف ہوا تھا، پیدا تو وہ خدا کا دوست بن کے ہوا تھا، پیدا تو اس حالت میں ہوا تھا تو کہ وہ رو رہا تھا، کیوں کہ خدا کے جلووں سے دور ہوا تھا، وہ پاک و صاف تھا، اس کا دل ایسا شفاف تھا کہ خدا وحدہ لا شریک کے جلوے نظر آ رہے تھے۔ اب ہم نے اتنا دل اس دل کو اتنا گندا کر دیا کہ خدا کا خوف ہی نہ رہا ہمیں۔ تو دوستو یہ دل پاک و صاف کرنا ہے ہمیں، اور اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے دین اسلام کی بات سننے کی، دین اسلام پر عمل کرنے کی۔ ہم میں وہ جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ہم کفار کی پیروی کرنے لگ رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہے دنیا میں ہے۔ اب کل مجھے ایک شخص بولنے لگا، سائیں آپ کی نوکری پکی نہیں ہوئی؟ میں نے کہا نہیں، کہنے کا کچھ دے دو آ کے کر لو۔ میں نے وہ کانوں سے کم سنتا تھا نا، میں نے اشارہ کیا کہ خدا ناراض ہو جاتا ہے، تو وہ نے کہا دنیا کرتی ہے سائیں تم بھی کر لو۔ تو یعنی ہمیں یہ احساس ہی ختم ہو گیا ہے کہ ہم کفار کی پیروی کر رہے ہیں، ہم دنیا کی پیروی کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ نہ سوچا کہ ہم نے اپنی زندگی کا مستقبل دنیا سے نہیں لینا، قرآن سے لینا، ہم نے دین سے لینا۔ یہ اسٹیٹس اپنا ہم دنیا کو نہیں فالو کریں گے، ہم قرآن کو فالو کریں گے۔ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں، کفار نے سمجھا سب کچھ دنیا ہے، کچھ پیسے دے دوا کے اپنا کام کرا لو، لوگوں کے ساتھ دنیا گزار لو، عیش و عشرت میں دنیا گزار لو، عیش و عشرت میں اپنی زندگی گزار لو۔ اب وہ جا رہا ہے آخرت کے سفر میں، دنیا کا سفر ہم کرتے ہیں، ہم 100 چیزیں اکٹھی کر لیتے ہیں، ساتھ والے میں دوست کرتے ہیں، بیگ میں یہ چیز بھی رکھ لو، یہ چیز بھی رکھ لو، ادھر یہ ضرورت پڑے گی یار ہمیں تو ہمارے بچوں نے بھی نہیں بتایا، ابا جان آپ آخرت کی تیاری کر لیں، ادھر آپ کو اعمال نامے کی ضرورت پڑے گی، آپ کا اعمال نامہ کدھر ہے؟ ابا جان خوف خدا کدھر ہے؟ ابا جان ہم نے کبھی نمازیں پڑھتے آپ کو نہیں دیکھا، آپ کی نمازیں کدھر؟ ادھر نمازیں کام آئیں گی، جس سفر پر آپ جا رہے ہیں اس سفر میں نمازیں کام آئیں گی۔ ابا جان کو نہ احساس ہوا، نہ اولاد نے احساس دلایا، نہ ابا جان نے اولاد تک یہ بات منتقل کی، لوگوں دنیا کی زندگی نہیں ہے، زندگی وہ ہے کہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں بڑا امیر ہو، ہر دنیا کی سہولت اس کے پاس ہو، بڑے بڑے بنگلے ہوں، کاریں ہوں، ہر دنیا کی سہولت ہو، لیکن جس دن وہ مر جائے، مرنے کے بعد اگر وہ جنت کا حقدار نہ ٹھہرا تو وہ کامیاب تو نہ ہوا، اسے کہیں گے ہم کامیاب؟ اتنی بڑی کامیابی لوگ دنیا میں کہہ رہے ہیں فلاں شخص کو فالو کرو، دیکھو کیسے مال و دولت اس نے بنا لیا، کتنی زمینیں خرید لی، وہ شخص کامیاب رہا۔ کامیاب وہ شخص نہیں ہے، کامیاب وہ شخص ہے چاہے دنیا میں غربت میں زندگی گزاری ہو لیکن جنت کا حقدار بن گیا۔ کامیاب وہ شخص ہے جو جنت کا حقدار ٹھہرے، پھر جس حالت میں بھی ٹھہرے، جو مرنے کے بعد اگر اس کا استقبال کیا گیا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ مومن ہیں ان کو محشر میں وفد کی صورت میں لایا جائے گا، یہ ہے استقبال۔ محشر میں قیامت میں استقبال ہوگا یار ان کا، ہمارے لوگ سب کھڑے ہو گئے، کون آ رہا ہے؟ یہ کو نبی ہے، یہ کو صدیق ہے، یہ کو شہید ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اعلان فرمائیں گے یہ نبی نہیں ہے، اس کا یہ مقام تھا، اس نے یہ نیکیاں کی تھی، آج اس کا استقبال ہو رہا ہے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں کا کیا استقبال ہوگا؟ مجرموں کا انداز محشر کیا ہوگا اور مسلمانوں کا انداز محشر کیا ہوگا؟
मुजरमों का अंदाज महशर ये वनसूकुल मुजरिमीन, मुजरमों को हम हाँकेंगे जिस तरह माल को हाँक रहे। सोटा लिया होता हाथ में, आगे आगे माल, पीछे पीछे उसका चरवा होता है। यानी जिल्लत के साथ हमें जिसे दिल चाहे जिसकी पीठ पर सोटी मार दे, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। हम ये नहीं सोचेंगे कि इसकी गलती है, यानी वैसे ही मार देते हैं, कोई पूछने, यानी वो उनकी जिल्लत हमें जिंदगी है। तो अल्लाह ताला फरमाता है मुजरिमों की ये जिल्लत हमें जिंदगी है कि उसको फरिश्ते हाँक रहे होंगे, फरिश्ते जलीलो ख्वार कर रहे होंगे। इधर हमने बंगले और कारें और सब कुछ रखी थी, उधर तो हमें कोई पूछ नहीं रहा। उधर तो हमारा स्टेटस ये कि फरिश्ते हमें हाँक रहे हैं जिस तरह जानवरों को हाँका जा रहा है, और इधर कोई बंदा उसे पूछ नहीं रहा था। दुनिया में वो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन अपनी नमाज की उसने पाबंदी की। अगर अल्लाह वाला शरीक ने मौल और दौलत अता किया था, सदका और खैरात और हज की उसने पाबंदी की। खुदा वाला शरीक का खौफ और रब की मोहब्बत अपने दिल में संभाल के रखी उसने। ये जो दो नेमतें थी, इसको उसने संभाल के रखी और अपनी नस्लों तक मुंतकिल करता गया। अब ये मकाम उसका ये है कि अब क़यामत का लम्हा है, मुजरिमों को हाँका जा रहा है, मुजरिमों को फरिश्ते सोटियों से जलील ख्वार करके धकेलते जा रहे हैं। और मोमिनीन का ये इस्तिकबाल अगर फरमाया हुआ कि इनको वफ्द की सूरत में इस्तिकबाल किया जाएगा। वफ्द के साथ एक शख्स आता है और सारे उसके साथ मिल जाते हैं, पूरी जमात बन जाती। क्या शान है तेरी मोमिन, क्या इस्तिकबाल है तेरा मोमिन। हश्र में जब हर शख्स अपने गुनाहों की वजह से परेशान होगा, हर शख्स अपने अपने गुनाहों की वजह से वो अपने पसीने में डूबा हुआ है, लेकिन मोमिन ये है कि खुदा वाला शरीक उसका इस्तिकबाल कर रहा है। मोमिन वो है कि खुदा ने उसे अपने अर्श का साया अता किया हुआ है। फरमाया जिंदगी वो जो है, काम वो है जो अपना छोड़ के किसी का किया जाए, वो है एहसान। बंदे बोलते यार मैंने वो काम तेरी वजह से छोड़ दिया, मैंने वो करना था तेरी वजह से छोड़ दिया। अब खुदा को भी हम बोले ना या रब्बल आलमीन, मैं ये कर सकता था, तेरे खौफ के वजह से मैंने छोड़ दिया। या रब्बल आलमीन, जवानी में मैं माल और दौलत भी बना सकता था, जवानी में मैं हर काम कर सकता था। रब्बुल आलमीन, तेरा जो फरमान मैंने सुना कि मुझे जवानी की इबादत पसंद है, मैंने सारे काम छोड़ दिए, तेरी इबादत में लग गया। या रब्बुल आलमीन, मैं सब कुछ कर सकता था जवानी में, जब तेरा फरमान, तेरा ऐलान मैंने सुना कि रब को जवानी की इबादत पसंद है। क्यों पसंद है? कि अगर तू रात को चाहे कि मैं 4 घंटे खड़े होके नफल में खड़ा रहूं, रब के कुरान की तिलावत करता रहूं, तो तू कर सकता है, तेरी तबीयत तुझे साथ देती। बुढ़ापे में तेरा दिल चाहेगा, तू कर नहीं सकेगा। खुदा को सजदा बड़ा पसंद है, सजदा रब को बड़ा पसंद है कि आजिज़ी की इंतहा हो जाती है ना। अब तेरा दिल कर रहा है कि मैं सजदे में ज्यादा टाइम लगाऊं, आधा घंटा लगा दूं, घंटा लगा दूं, सारी रात सजदे में गुजार दूं, अब तेरी तबीयत साथ नहीं दे रही। अब बुढ़ापे में खुदा कैसे राजी होगा? अब तो ना तो सही तरह रुकू कर सकता है, ना तो क़याम कर सकता है, ना तो सजदा कर सकता है, अरे ना तो तू इतना देर रो सकता है, रो रो के उन आंसू से अपने रब को मना ले। अब वो तेरी तबीयत साथ नहीं दे रही। पहली बात तो यह है कि बुढ़ापे में बीमारियां इतनी जाहिर हो जाती हैं कि वो मस्जिद तक जा नहीं सकता है। तो खुदा वाला शरीक ने फरमाया जवानी की इबादत मुझे इसलिए पसंद है कि अगर मेरे बंदे के दिल में मेरी मोहब्बत हो, फिर उसकी तबीयत भी उसे साथ दे, फिर वो मुझे राजी करे। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ बंदे तू सब कुछ माना, तो दुनिया में जवानी में कारोबार मचा सकता था, तो दुनिया में जवानी में वो काम कर सकता था, ये काम कर सकता था, ये कर सकता था, लेकिन तूने न किया, तूने मेरी इबादत की। तो देख आज दुनिया तो गई गुजर, आखिरत में तुझे मकाम क्या अता करूंगा मैं। आज दुनिया देखेगी कि तेरा मकाम क्या था। तूने, लोग कहते थे ये नाकाम हो गया, इसने कुछ कमाया ही नहीं। यार हम तो चले जाएंगे, ये जो माल और दौलत इकट्ठा कर रहे हैं, ये हम किसके लिए कर रहे हैं? उनके लिए कर रहे हैं तो जो साल के बाद भी पता नहीं हमें याद करेंगे या नहीं करेंगे। उनके लिए कर रहे हैं जो हमारे ही दौलत पर झगड़ा करेंगे, जेड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, उनके लिए कर रहे हैं। हो सकता है हमारी कमाई हुई दौलत पर वो गुनाहों में मुब्तला हो जाए, वक्त के फिरौन बन जाएं। हमारी कमाई हुई दौलत पर वो
تو یہ اگر ہماری دولت پر وہ گناہگار ہوئے، ہماری دولت نے انہیں دنیا کے نشے میں مست کر دیا، تو پھر مجرم تو ہم بھی ہوئے نا۔ جس مجرم کے ساتھ جس کا جتنا تعاون ہوگا اتنا مجرم وہ بھی ہوتا ہے۔ پولیس کہتی بھائی آپ نے اسے رہنے کے لیے جگہ دی، پولیس کہے گی آپ نے چور کو رستہ بتایا، اتنے مجرم آپ بھی ہیں۔ دولت میں نے دی، اولاد میری بگڑی، کچھ مجرم تو پھر میں بھی ٹھہرا نا، تو پھر کیوں اتنا مال و دولت اکٹھا کر رہا ہوں؟ اگر کرنے کی نہیں، بات یہ ہے کہ اگر عزت کا اکٹھا کرے گا، اگر حلال کا اکٹھا کرے گا، اولاد کو تربیت دی ہوگی، تو تیرے بعد وہ صدقہ و خیرات کریں گے، تیرے ختم کا ایصال ثواب کی محفلیں بنائیں گے، تیرے کے لیے وہ نیکی کریں گے، تجھے راضی کرنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کریں گے، علماء کے پاس جائیں گے۔ میرا والد صاحب فوت ہو گیا، میرا بھائی فوت ہو گیا، میری والدہ فوت ہوگی، ان کی روح کو سکون کے لیے ہم کیا کریں گے؟ علماء تجھے کہیں گے تم قرآن خوانی کرواؤ، قرآن پڑھاؤ، تلاوت کراؤ، صدقہ و خیرات کرو، خود نماز پڑھو، لوگوں کو دین کی تلقین کرو، اب تجھے بھی فائدہ ہوگا، تیرے باپ کو قبر میں بھی فائدہ ہوگا۔ تو اگر اولاد نیک ہے تو اچھا اثاثہ ہے۔ اعمال ختم نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ مر گیا انسان تو بات ختم ہوگی، نہیں بھائی، ہمارے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اگر انسان کچھ اچھے کام کر کے چلا جائے یا اچھا انتظام کر کے چلا جائے، اگر وہ مر بھی جائے قبر میں بھی اس کو اس کا حصہ ملتا ہے۔ اچھی اولاد چھوڑ کے یہ انتظام ہے، اچھی اولاد چھوڑ کے چلا جائے، حق حلال کی کمائی چھوڑ کے چلا جائے، اچھے دوست چھوڑ کے چلا جائے، مدرسہ بنا کے چلا جائے، بچے کو حافظ قرآن بنا کے چلا جائے۔ اب تو مر گیا، تو فوت ہو گیا، تیرے مرنے کے بعد وہ بچہ صدیوں تک بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، مدرسہ چلتا جا رہا ہے، نیکی کے کام چل رہے ہیں، جب تک لوگ اس سے نیکی لیتے رہیں گے تجھے تیری قبر میں تیرا حصہ ملتا ہے۔ تو دوستو، مرنا ہر ایک انسان نے ہے، لیکن بہترین موت وہ ہے کہ جب مریں تو فرشتے ہمارے استقبال کے لیے آئیں، جب ہم محشر میں کھڑے ہوں تو فرشتے ہمارا استقبال کرے۔ اور رب نے فرمایا، بات ادھوری رہ رہی تھی، رب نے فرمایا اے بندے جوانی میں تو نے سب کچھ چھوڑا، آج کیا تجھے بدلا دوں، کیا نعمت دوں؟ یہ دیکھو ادھر لوگ کھڑے ہیں، اللہ فرمائے گا قیامت کے دن مفہوم کہ یہ دیکھو لوگ کھڑے ہیں، ہر کوئی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہے، ہر کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہے، ہر کوئی شخص پریشان حال ہے کہ جیسا بھی ہو، جنت کا فیصلہ ہو یا جہنم کا فیصلہ ہو، جدھر بھی جائیں اس سے جان چھوٹے۔ اے بندے تو کتنا مطمئن کھڑا ہے، میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہے، تجھے پرواہ ہی نہیں ہے کہ حساب و کتاب شروع ہو یا نہ ہو، تجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب دنیا میں اگر کماؤ گے، دنیا میں محنت کرو گے، آخرت میں آسانی ہوگی۔ تو ہم کہتے ہیں اوکھ پیچھے سوکھ، مشکل وقت گزار لے، یہاں دنیا کی عیش کو چھوڑ دے خدا کی رضا کی خاطر، دنیا کے سکھ کو چھوڑ دے خدا کے خوف کی وجہ سے، گناہوں کو چھوڑ دے خدا کے خوف کی وجہ سے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا تیری موت کے وقت فرشتے تیرا استقبال کریں گے، خدا وحدہ لا شریک تجھے وفد کی صورت میں لائے گا، خدا وحدہ لا شریک تجھے اپنے عرش کی چھاں میں جگہ عطا کرے گا، خدا وحدہ لا شریک تجھے وہ مقام اور سٹیٹس عطا کرے گا کہ لوگ تجھے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ شخص کا کیا مقام ہے، کوئی نبی ہے، صدیق ہے، لیکن رب فرمائے گا میرے محبوب کی امتی ہے، اس نے نیکیاں کی۔